بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے نماز کے واجبات اور اس کے کچھ مسائل کو بیان کروں گا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے نماز کی شرائط اور اس کے فرائض کو بیان کیا تھا۔ نماز کے واجبات: نمبر 1، تکبیر تحریمہ کا خاص اللہ اکبر کے لفظ سے ہونا۔ اگر اس کے ہم معنی کسی اور لفظ سے مثلا اللہ عظیم وغیرہ کے ادا کی جائے تو واجب چھوٹ جائے گا۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہنا جس میں سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھی جا سکے۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ کا فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں 1 مرتبہ پڑھنا۔ نمبر 4، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی دوسری سورت کا پڑھنا۔ فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں یہ دوسری سورت کم سے کم 3 آیتوں کی ہونا چاہیے۔ اگر 3 آیتیں پڑھ لی جائیں، خواہ کسی سورت کا جز ہوں یا خود سورت ہی ہوں تو کافی ہے۔ نمبر 5، پہلے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا۔ اگر کوئی شخص پہلے فاتحہ سے دوسری سورت پڑھ لے گا اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ اگر دوسری، تیسری یا تیسری چوتھی میں قرات کی جائے اور پہلی دوسری میں نہ کی جائے تو واجب ادا نہیں ہوگا، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 7، رکوع کے بعد اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا، جس کو فقہا قوما کہتے ہیں۔ نمبر 8، سجدوں میں پورے دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور دونوں پیروں اور ناک کا زمین پر رکھنا۔ نمبر 9، دوسرے سجدے کا اس کے ماں باپ سے پہلے ادا کرنا۔ مثلا اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بغیر دوسرا سجدہ کیے ہوئے کھڑا ہو جائے تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس نے سجدے سے پہلے قیام کر لیا ہے۔ نمبر 10، رکوع اور سجدوں میں اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وغیرہ یا سبحان ربی الاعلی وغیرہ کہہ سکے۔ نمبر 11، دونوں سجدوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا، جس کو فقہا جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 12، قومے اور سجدوں کے درمیان میں اس قدر ٹھہرنا کہ 1 مرتبہ تسبیح کہی جا سکے۔ نمبر 13، قاعدہ اولا یعنی دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنا اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو۔ نمبر 14، قاعدہ اولا میں بقدر التحیات کے بیٹھنا۔ نمبر 15، دونوں قاعدوں میں 1 مرتبہ التحیات پڑھنا، اگر نہ پڑھی جائے یا 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھی جائے تو واجب چھوٹ جائے گا۔ نمبر 16، نماز میں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنا جو تاخیر فرض یا واجب کا سبب ہو جائے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ کے بعد زیادہ خاموشی کرنا، یہ خاموشی دوسری سورت کی تاخیر کا سبب ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 17، نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، خواہ کوئی بھی دعا ہو۔ نمبر 18، عیدین کی نماز میں معمولی تکبیروں کے 6 زائد تکبیریں کہنا۔ نمبر 19، عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کرتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 20، امام کو فجر کی 2 رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں خواہ قضا ہو یا ادا، اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ منفرد تنہا پڑھنے والے کو اختیار ہے چاہے بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے، اور آواز کے بلند ہونے کی فقہا نے یہ حد بیان کی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سن سکے، اور آہستہ آواز کی یہ حد لکھی ہے خود سن سکے دوسرا نہ سن سکے۔ نمبر 21، امام کو ظہر عصر کی کل رکعتوں میں اور مغرب عشاء کی اخیر رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا۔ اور نمبر 22، نماز کو السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا، نہ کسی اور لفظ سے ختم کرنا۔ واجب کے چھوڑنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ واجب کا منکر فاسق ہوتا ہے اور فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ واجب اگر رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو سکتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے۔ قصداً واجب کو چھوڑ دینا، اس سے نماز کا لٹانا واجب ہوتا ہے۔ واجب کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے انسان فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے۔ جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے سامنے نماز کے واجبات اور اس کے مسائل کو بیان کیا ہے۔